محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آیت نمبر 133 سے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ پچھلی آیت کا مضمون یاد دلا دوں۔ آیت نمبر 132 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اولاد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں انبیاء نے اپنے اولاد کو وصیت کی، اور انہوں نے یہ اس طرح سے کہا کہ اے میرے بچوں، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، یعنی دین اسلام کو، جن اصول پر تم کو زندگی گزارنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے چن لیا ہے، پس تم سوائے اسلام کے کوئی اور دین پر مرنا نہیں، یعنی تم کو اگر موت آئے تو وہ اسلام پر ہی آئے، اسلام پر مضبوطی سے تم قائم رہو۔ یہ وصیت بیان کرنے کے بعد، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں کی وصیت تھی۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا سا اور کھول کر بیان فرماتا ہے۔ آیت نمبر 133 جو آج کا ہمارا مضمون ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ جی شہید، ام کنتم، یا تم حاضر تھے۔ شہید کہتے ہیں عربی زبان میں حاضر کو، شاہد بھی کہیں گے اور شہید بھی کہیں گے، دونوں کا معنی آتا ہے حاضر رہنا، پریزنٹ رہنا۔ کیا تم اس وقت پریزنٹ تھے، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ اذ حضر، جس وقت آئی تھی، یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت، جس کے پاس موت آئی یعنی سکرات کا وقت تھا۔ عربی زبان میں احتضر یحتضر کہتے ہیں، یعنی جو بالکل موت کے لیے تیار ہو رہا ہے، وقت آخر، نزع کا جو وقت ہوتا ہے، جو آخری لمحات میں آدمی موت کے بالکل قریب ہوتا ہے، اس کو احتضر یحتضر کہتے ہیں، محتضر کہتے ہیں۔ تو اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی تھی، کیا تم اس وقت حاضر تھے، اس وقت تم گواہ تھے، دیکھ رہے تھے تم؟ اذ قال، یعنی تم کو نہیں پتا، ہم بتا رہے ہیں آپ کو، تم کو یہ بات نہیں پتا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اذ قال لبنیہ، وہ ٹائم تھا جب انہوں نے، جب قال لبنیہ، کہا انہوں نے، لبنیہ، بنون بیٹوں کو کہتے ہیں، بنون کیا کہتے ہیں، حالت جری کی وجہ سے بنین بنتا ہے وہ لفظ، لبنیہ، ان کے بچوں سے، ما تعبدون، ما تعبدون، اذ قال لبنیہ، جبکہ انہوں نے کہا ان کے بچوں سے، اپنے بچوں سے، ما، کیا، تعبدون، عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد، یعنی اب میں بالکل میرا انتقال کا وقت بالکل قریب ہے اور میں کچھ دیر بعد مر جاؤں گا، بتاؤ میرے بچوں، میرے موت کے بعد، میرے انتقال کر جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، کس چیز کی تم عبادت کرو گے؟ کیونکہ زمانے میں بڑا مشہور تھا پتھروں کی پوجا کرنا، درختوں کی پوجا کرنا، سورج کی پوجا کرنا، اور سٹارز کی، جس ستاروں کی پوجا کرنا، یہ بات عام تھی زمانے میں، اس لیے انہوں نے ما تعبدون من بعدی، انہوں نے کہا کہ میرے بعد تم کس چیز کی عبادت کرو گے؟ قالو، ان کے بچوں نے کہا، نعبد الہک، ابا جان ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ جی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اپنے اولاد کو یقیناً ساری تعلیمات عطا فرمائے تھے۔ قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا نعبد، ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا کی، آپ جس کو معبود مانتے ہیں، الہ معبود کو کہتے ہیں نا، خدا، الہ کا، آپ کا خدا، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اور آپ کے آبا کے خدا، اب کہتے ہیں نا، اب باپ کو کہتے ہیں، آبا
جمع ہے اس کی پلورل. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ یعنی ہم اردو میں جیسا استعمال کرتے ہیں باپ دادا، اس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے آبا. آپ کے خدا اور آپ کے آبا و اجداد کے خدا کی ہم عبادت کریں گے. آپ کے آبا و اجداد کون؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. ابراہیم کے خدا کی، اسماعیل کے خدا کی اور اسحاق کے خدا. حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ابا تھے حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کے ابا تھے، ان کے والد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو چین اس طرح سے اس شجرے کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں آتے. حضرت اسماعیل جو ہے وہ حضرت یعقوب کے چاچا ہوتے تھے، ان کے ابا کے بھائی ہوتے تھے، چاچا یا تایا کہیں. ہمارے پاس دکن میں تایا کہتے ہیں باپ کے بڑے بھائی کو. تو تایا ہوتے تھے یا چاچا ہوتے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے، جی تایا ہوتے تھے. تو آبا کی اصل چین میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام نہیں آنا چاہیے تھا. لیکن یہ بھی ایک بات سامنے یاد رکھ لیجئے آپ، کہ لفظ اب اور لفظ والد، جیسا ہم اردو میں کہتے ہیں ابا، بابا یا ابا کہتے ہیں، اور لفظ والد استعمال کرتے ہیں، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. والد اسی شخص کو کہیں گے جس کی وجہ سے آپ پیدا ہوئے، جو آپ کے پیدا ہونے کے وجہ، جو بایولوجیکل فادر کہتے ہیں نا، بایولوجیکل فادر جو ہوتے ہیں اسی کو والد کہتے ہیں. اس کے علاوہ ابا کے جو والد کے جو بھائی ہوتے ہیں ان کو بھی ابا کہا جا سکتا ہے. والد کے بھائی کو بھی ابا کہتے ہیں، اور معلم جو مدرس ہوتا ہے اس کو بھی یعنی باپ کا درجہ ہوتا ہے، استاد کا درجہ بھی باپ کا درجہ ہوتا ہے، مرشد کا درجہ بھی باپ کا درجہ ہوتا ہے. لیکن والد صرف ایک ہوتا ہے. والد میں تعدد نہیں ہو سکتا، آبا میں تعدد ہو سکتا ہے. تو یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام چچا تھے، لیکن ان کو یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے آبا میں گنا ہے، ابا کے لفظ میں گنا ہے. تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن کریم میں جہاں پر اب کا لفظ آیا، اب جی ابا، جی کیا کہتے ہیں لفظ اب عربی میں کہتے ہیں نا، ہم اردو میں ابا کہتے ہیں، عربی میں وہ اب کہتے ہیں. تو جو لفظ اب ہے عربی میں وہ باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ چاچا کے لیے بھی، چاچا اور تایا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھ لینا، کیونکہ یہ چیز آگے کام آئے گی، آگے کام آئے گی. وہ وہاں پر کام آتی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا آزر سے کہتے ہیں کہ تم پوجا کیوں کرتے ہو، تم کیا کہتے ہیں شرک کیوں کرتے ہو، ایک اللہ کی عبادت کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا تھے آزر، وہاں پر لفظ اب استعمال ہوا، لفظ والد استعمال نہیں ہوا. تو آزر جو ہے، بعض لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو کم بتانے کی کوشش کرتے، ان کی جد و جہد یہ رہتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو مشرک ثابت کر کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے بیچ میں کوئی مشرک موجود تھا یہ ثابت کرنا ان کی کوشش ہوتی ہے. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا، طارق یا طارح، مختلف اس میں روایتیں مختلف بتائے ہیں. تو اصل میں والد کا نام طارق تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چاچا کو بھی ابا کہتے تھے، جس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ان کے سگے دادا نہیں ہوتے اسماعیل، ان کو بھی وہ لوگ ابا کہہ کے پکار رہے ہیں. تو اب کا لفظ جو ہے عربی میں والد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے کہا، ہم آپ کے خدا، آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے خدا کی ہم عبادت کریں گے. الہم واحدہ، جو کہ ایک ہی خدا ہے. کوئی یہ تصور نہ کرے کہ آپ کے خدا اور آپ کے دادا کے خدا دونوں خداؤں کی ہمیں عبادت کریں گے، نہیں. انہوں نے تفصیل سے ذکر کر کے اس کے بعد کہا کہ الہم واحدہ، جو کہ ایک ہی خدا ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے مطیع و فرمانبردار ہیں، اسی کے حوالے اپنے آپ کو ہم کر چکے ہیں، ہم اسلام لا چکے ہیں اور اپنے آپ کو وہی ایک یکتا واحد خدا کہ ہم اپنے آپ کو حوالے کر چکے ہیں، اسی کی راہ میں ہم چلیں گے.
تلک امت قد خلت، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب بستر مرگ پر تھے اس وقت ان کی وصیت اور ان کے اولاد کے جواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اور یہ کیوں ذکر فرما رہے ہیں؟ اس لیے ذکر فرما رہے ہیں کیونکہ عیسائی حضرات اور کیا کہتے ہیں بنو اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے افراد، ان میں سے بہت سارے افراد شرک کی طرف چلے گئے، اور وہ شرک کی طرف چلے بھی گئے، ساتھ میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام یہ سارے انبیاء کو وہ لوگ ماننے والے ہیں۔ جب وہ ماننے والے ہیں تو ان کو یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم ہو، اسماعیل ہو، اسحاق ہو یا یعقوب ہو علیہم السلام اجمعین، یہ سب کے سب موحد تھے، الہم واحدہ، ایک ہی خدا کی عبادت کرنے والے تھے، ان کے پاس شرک نہیں تھا۔ یعنی ان کا یہود اور کرسچنز کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، پلٹ کر آ جاؤ، پلٹ کر جن کو تم مانتے ہو ان کے عقیدے پر آ جاؤ۔